استعارہ علم بیان میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پہ ہے تشبیہ اور یہ دوسرا استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا کے، یعنی آپ کوئی چیز کسی سے مستعار لیتے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں۔ اچھا، اب علم بیان کی اصطلاح میں کہ آپ نے استعارہ کو ایک خاص ٹرم کنڈیشن میں خاص مفہوم اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تو علم بیان کی اصطلاح میں مشترکہ خوبی، وصف یا نقص کی بنا پر بائنا یعنی ہو بہو ایگزیکٹ دوسری چیز قرار دے دینا، اور اس میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ حرف تشبیہ کی بات نہیں ہوئی ہے، تشبیہ کے تعلق کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کاسا، کیسی، کیسے، کی مانند، کی طرح کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی چیز یا شخص اس میں اور کسی دوسری چیز یا شخص میں کوئی مشترکہ خوبی ہو، وصف ہو یا نقص ہو، یعنی اس میں کوئی خامی بھی ہو، اس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے بالکل اس سے اس کے معنی یا مستعار لینا یا بالکل ہو بہو ویسا قرار دے دینا، تو اسے کہتے ہیں استعارہ۔ اور دوسری جو اس میں شرط ہے وہ ہے کہ اس میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو اور حرف تشبیہ نہ ہو۔ حرف تشبیہ آئے گا تو لازمی بات ہے تشبیہ ہو جائے گی استعارہ۔ مثلا عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے لیے، ان کے حسن کے لیے چاند کو یا چاند میں موجود چمک کو، خوبصورتی کو مستعار لیا گیا ہے، تو ہم نے نبی کو ہو بہو کیا کیا ہے، چاند قرار دیا ہے۔ طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اب کفر کے اندھیروں سے مراد جو جہلیت تھی، جہلیت کے متبادل چیز کے لیے چیز، اب نقص جو ہے اس کی بنا پہ بھی استعارہ آ گیا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے۔ اب یہاں پہ ماں نے اپنے بیٹے کو سیدھا ڈائریکٹ کیا کر دیا ہے، چاند کہہ دیا ہے۔ علی کے دانت موتی ہیں، تو چمک کی وجہ سے دانتوں کو ہم نے کیا کر دیا، موتی قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ احمد اپنے دور کا شاہد افریدی ہے، علی اپنے دور کا، اپنے عہد کا رستم ہے، تو پہلوانی دونوں میں مشترک خوبی یا وصف اس میں موجود ہونا چاہیے۔ ارکان استعارہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو شعر کی صورت میں بھی مثال دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ استعارہ کی جو استعمال ہے وہ صرف نثر میں ہوتا ہے، بلکہ اشعار کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ الطاف حسین علی کا شعر ہے، یہ مرزا غالب کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اب جو غالب جسے آنے والے دور کا بھی مستقبل کا شاعر کہا گیا، یعنی بہت زیادہ غالب 200 سال 300 سال آگے کا زمانہ دیکھ رہے تھے، اس کی مناسبت سے انہوں نے جو اپنی شاعری میں خیالات کا اظہار کیا، تو ان کے اس روشن دماغ کو الطاف حسین علی نے بالکل چراغ جیسا قرار دیا ہے، چراغ جیسا نہیں بلکہ چراغ قرار دیا ہے، یا چراغ کی جو روشنی کے معنی ہیں اس کی خوبی کو انہوں نے ان کے غالب کے دماغ کے لیے مستعار لیا ہے۔ ارکان استعارہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مستعار لے، نمبر 2 پہ ہے مستعار من، اور نمبر 3 پہ ہے وجہ جامع۔ اب دیکھیں کہ مستعار لے کی تعریف یہ ہے کہ جس شخص یا چیز کے لیے جو خوبی دوسری چیز سے کوئی خوبی مستعار لی جائے، جس شخص یا چیز کے لیے خوبی مستعار لی جا رہی ہو وہ کہلائے گا مستعار لے۔ مثلا یہاں پہ ایک دماغ کے لیے ایک چراغ کی روشنی، اس کے یہ وصف مستعار لیا جا رہا ہے، خوبی مستعار لی جا رہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے مستعار لے وہ روشن دماغ ہے۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے، تو یہاں پہ مستعار لے بیٹا ہوگا، کیونکہ بیٹے کی خوبصورتی کے لیے چاند کی خوبصورتی کو مستعار لیا جا رہا ہے۔ عائشہ کے دانت موتی ہیں، تو یہاں پہ دانتوں کی چمک اور خوبصورتی کے لیے موتی کی خوبصورتی اور چمک کے معنی جو ہے یا وہ خوبی مستعار لی جا رہی ہے۔
تو اس میں جو دانت ہے وہ کیا ہے؟ مستعار لے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مستعار من، جس شخص یا چیز سے خوبی مستعار لی جا رہی ہو، جس شخص یا چیز سے، تو کس سے مستعار لی جا رہی ہے بھئی؟ چراغ سے لی جا رہی ہے۔ روشن دماغ، دماغ کی روشنی اس کے ایک بڑے پن کے لیے، ایک آنے والے وقت کی سوچ کو دیکھنے کے تناظر میں چراغ کی خوبی، تو چراغ اس میں کیا ہوا؟ مستعار من ہوا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا چاند ہے، تو جو بیٹے کے لیے چاند سے خوبی مستعار لی جا رہی ہے خوبصورتی کی وجہ سے، تو چاند ہوا کہلایا مستعار من۔ یہاں پہ موتی جو ہے وہ ہے مستعار من، کیونکہ دانتوں کی چمک کے لیے موتی کی چمک، اس کی خوبی مستعار لی جا رہی ہے، بالکل ان کے جیسا وہی قرار دیا جا رہا ہے۔ وجہ جامع، وجہ جامع یاد رکھیں، مستعار لے اور مستعار من کے درمیان وہ مشترکہ خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پہ استعارہ وجود میں آتا ہے، یا وہ خوبی جو مستعار لی جا رہی ہوتی ہے وہ وصف ہوتا ہے۔ یہاں پہ دماغ کے لیے چراغ کو مستعار لیا گیا، تو ان کے درمیان میں خوبی جو ہے وہ روشنی، وہ وجہ جامع کہلائے گی۔ بیٹے اور چاند میں مشترکہ خوبی جو ہے وہ ہے حسن، خوبصورتی، وجہ جامع یہاں پہ کیا ہو گئی؟ کہلائے گی خوبصورتی۔ دانت اور موتیوں میں چمک کا کمبینیشن ہے، چمک کی بنا پہ موتی کی جو صفت ہے، خوبی ہے، وہ دانتوں کے لیے مستعار لی گئی، تو ان دونوں کے درمیان جو خوبصورتی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وجہ جامع۔